السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش نصیبی ہے سنی مسلمانوں کی کہ اہل سنت والجماعت میں ابھی تک داخل ہیں۔ وہابی دیوبندی گمراہ بد مذہبوں کے طرح ابھی راستہ بھٹکے نہیں ہیں۔ اہل سنت والجماعت ہی جنتی راستہ ہے، وہابی دیوبندی شیطانی راستہ ہے۔ ان دیوبندیوں کا یہ عقیدہ ہے معاذ اللہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ چوری کر سکتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ زنا کر سکتا ہے، یعنی جو کام بندے کر سکتے ہیں وہ سارے برے کام اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے، اور ان سارے برے کاموں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے، اور یہ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کاموں کو کر ڈالے۔ سب سے بڑا جرم، سب سے بڑا گناہ جھوٹ ہے۔ جھوٹ، سب گناہوں کی جڑ جھوٹ ہے، سب گناہوں کا سردار جھوٹ ہے۔ جھوٹ سب سے بڑا گناہ ہے، جھوٹ سب سے بڑا عیب ہے، اور وہی عیب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے یہ لوگ بولتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول جائے، بول سکتا ہے۔ معاذ اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ سنیے آپ اس دیوبندی کی گفتگو کو۔ آپ جس ہیلو، ہاں کیا؟ صاحب بات کر رہے ہیں؟ ہاں کون؟ عبداللہ دیوبندی بول رہے ہیں؟ نہیں، اور میں محمد عمیر بول رہا ہوں۔ عمیر؟ جی، اچھا، کہاں سے؟ آپ، میں دارالعلوم دیوبند سے بات کر رہا ہوں۔ اچھا اچھا، کیا کام ہے، کیا مسئلہ ہے؟ تو سننے میں آیا ہے کہ آپ بکواس کر رہے ہیں۔ جی، یہ اسی طرح کی گفتگو، اسی طرح کی، سنو اسی طرح کی گفتگو کرنا سکھایا جاتا ہے دیوبند میں؟ دیوبند میں اسی طرح بات کرنے کا انداز سکھایا جاتا ہے آپ لوگوں کو؟ ایسے لوگوں کو جو ایسی، میرا تو دعویٰ ہے کہ دیوبندیوں کے جو 4 بڑے اکابر ہیں تک کے کافر ہیں، اور ان کافروں کو اگر کوئی مسلمان ثابت کر دے تو 36 لاکھ کا انعام ہے، یہ ہے میرا دعویٰ۔ اچھا جی، آپ کا دعویٰ ہے تم میں کوئی ایسا جو ان 4 کافروں کو مسلمان ثابت کرے؟ میں ابھی راستے میں ہوں، سفر میں ہوں۔ ثابت کر رہا ہوں نا، 2 منٹ رکو، میں ثابت کر رہا ہوں۔ کیا ثابت کرو گے؟ آپ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی علیہ رحمہ، یہ 4 اکابر نام دیے، ان میں سے ایک حضرت مولانا اشرف علی تھانوی بھی ہیں۔ کافر سمجھتے ہیں آپ انہیں؟ کیا چیز؟ آپ انہیں کافر سمجھتے ہیں حضرت مولانا اشرف علی تھانوی علیہ رحمہ؟ کافر کو کافر نہیں سمجھیں گے تو کیا سمجھیں گے بتاؤ؟ بہت اچھی بات، ٹھیک ہے، بس اب یہ بتائیے کہ جو ان کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر؟ ہاں، جو ان کے کفر کو جانتے ہوئے ان کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر؟ اس میں کیا شک ہے؟ کوئی شک ہے کیا؟ اس پر کفر کا فتویٰ نہ دیا جائے تو؟ ان 4 کافروں کو کون مسلمان کہتا ہے بولو؟ ہاں بالکل صحیح بات ہے۔ ان 4 کافروں کو، رشید احمد گنگوہی کو، قاسم نانوتوی کو، خلیل احمد امیٹوی کو، اشرف تھانوی کو کون مسلمان کہتا ہے بولو؟ میں ثابت کر رہا ہوں سکون سے۔ بولو۔ گفتگو آپ کر لیں، 2 منٹ گفتگو آپ کر لیں، 2 منٹ گفتگو میں کر لیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ اور میں ایک بات اور کہہ دوں، ایک منٹ، ایک بات اور کہہ دوں کہ ان 4 کافروں کے تعلق سے تم یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ ان کو کسی بھی اہل سنت کے عالم نے مسلمان مانا ہے، ٹھیک ہے؟ ان 4 کافروں کے تعلق سے اگر یہ ثابت کر دیا آپ نے تو 1 لاکھ روپے الگ سے ایکسٹرا اور دوں گا، ٹھیک ہے؟ اچھا، وہ بھی میں ہی دوں گا، 36 کے 37 لاکھ ہو جائیں گے اگر تم نے ان کو ثابت کر دیا۔ اب یہ بتائیے آپ کے نزدیک اہل سنت والجماعت کا معیار کیا ہے؟ کس معیار پر آپ رکھیں گے کہ اہل سنت والجماعت میں سے؟ تمہارے نزدیک کیا ہے یہ بتاؤ ذرا۔ نہیں، میں کیوں بتاؤں بھائی؟ آپ کہہ رہے ہیں نا کہ اہل سنت میں کسی نے ان کو مسلمان نہیں مانا ہے، اگر آپ نے ثابت کر دیا مانا ہے تو میں آپ کو 1 لاکھ روپے ایکسٹرا دوں گا۔ آپ یہ بتائیے اہل سنت کے آپ کے نزدیک معیار کیا ہے؟ کس معیار پر آپ کہیں گے کہ اہل سنت ہے اور کس معیار پر آپ کہیں گے یہ خارج ہے؟ اہل سنت وہ ہیں معیار بتائیے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کے نقش قدم پر ہیں، ان کا عقیدہ وہی۔ خیریت بھائی صاحب، اور کیا حال ہے؟ ہاں سب بڑھیا، دعائیں آپ کی۔ چلو ٹھیک، اچھا ٹھیک، ہاں جناب۔ جی جناب نور اختر صاحب بتائیے۔ جی
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کے نقش قدم پر جو چلتے ہیں، جو ان کا عقیدہ صحابہ سے ملتا ہے، وہ اہل سنت ہیں، نہ کہ وہ اہل سنت ہیں جو معاذ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین کرتے ہیں، گستاخیاں کرتے ہیں اور صحابہ اکرام کے عقیدے کے خلاف اپنا عقیدہ رکھتے ہیں، وہ اہل سنت سے نہیں ہے۔ یہ معیار ہے آپ کے نزدیک ہیں؟ پہچان بتا رہا ہوں یہی تمہارے نزدیک، آپ کے نزدیک بھائی پرکھنے کا یہ معیار ہے نا آپ کے نزدیک؟ میں پہچان بتا رہا ہوں کہ اہل سنت ہیں کون۔ اہل سنت وہ نہیں ہے جو بد مذہب ہے، گمراہ ہے، بدعقیدہ ہے۔ میرا بھی دعویٰ ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ، آپ کے متبعین، آپ کے طریقے پر اور آپ کے دین کو پھیلانے والے، آپ کے دین کو تمکین دینے والے صحابہ اکرام کی اتباع کرتا ہوں، میرا دعویٰ ہے۔ ماشاء اللہ، بڑی اچھی بات ہے۔ سنت والجماعت میں تو ہوا نہیں ہوا۔ اب جو ایک منٹ، یہ آپ کا جو دعویٰ ہے نا، یہ غلط ہے، باطل ہے۔ اب میں اس کو ثابت کروں گا کیسے باطل ہے۔ جی سے باطل جی ثابت کیجیے۔ جی انشاءاللہ۔ کیا وہ اہل سنت سے ہو سکتا ہے جس کی جماعت کا ہی عقیدہ معاذ اللہ یہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالی جھوٹ بول سکتا ہے؟ بتائیے، کیا وہ مسلمانوں میں سے ہو سکتا ہے؟ یہ بتائیے، یہ عقیدہ آپ بتائیں گے کہ کس کا عقیدہ کیا ہے، یا صاحب عقیدہ سے پوچھا جائے گا تیرا عقیدہ کیا ہے؟ آپ مجھ سے پوچھیں گے یا آپ مجھ پر تھوپیں گے؟ پہلے تو یہ بتائیں۔ آپ ہی کی کتاب میں ایک حوالہ بھیج رہا ہوں، آپ کے پہلے اسی پر رہ کر مجھ سے بات کیجیے۔ جس جماعت کا، ایک منٹ، پہلے حوالہ دیکھ لیں، میں بغیر حوالے کی بات نہیں کروں گا۔ میں بھی بغیر حوالے کی بات نہیں کرتا ہوں جناب۔ پہلی بات تو دیکھو، میں سفر میں تھا، راستے میں تھا، اور تم حوالہ جناب، حوالہ دیکھو کہ آپ نے جو مجھ پر تھوپا ہے۔ تھوپا نہیں ہے، میں حوالہ دوں گا، اس کا ثبوت پیش کروں گا جناب۔ تو ایک منٹ رکو۔ اچھا، آپ کے نزدیک اگر کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہے، یہ نظریہ رکھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے، تو آپ کے نزدیک وہ مسلمان ہے یا کافر ہے؟ بس یہ بتائیے آپ۔ پہلے میرا حوالہ دیکھ لو، باقی بعد میں گفتگو آگے بڑھتی ہے۔ بس 2 منٹ رکیں، آپ کے پاس میں حوالہ تلاش کر کے بھیج رہا ہوں۔ اور ابھی آپ نے یہ کہا جناب، ایک اور حوالہ اس کے ساتھ ساتھ میں بھیج رہا ہوں۔ کون سے نمبر پہ بھیجا تم نے حوالہ؟ دیکھو ہائی آیا ہوگا اسی نمبر آپ کا۔ ارے ایک بتاؤ، اللہ کو کال لگانا، کیا نام ہے تم جناب؟ ایک منٹ کال بار بار میرے اچھا ایک منٹ لگاؤ۔ 9520 190054 کہہ دو کہ ابھی عمر آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، آ گیا آپ؟ ٹھیک ہے جی، میں نے ادھر سے ہو کے بھیجا، آ گیا تمہارے پاس؟ دیکھا گیا؟ ہاں آ گیا۔ 190054 اس سے کہہ دو کہ تھوڑی دیر میں وہ آ رہا ہے، اسے بار بار کال نہیں کرو، میرے نمبر پہ کال آ رہی ہے، میں کسی سے گفتگو کروں۔ ٹھیک ہے جی جناب، ہاں اوکے، آپ کی جانب سے آ چکا ہے۔ اچھا، تو دیکھیے، بڑی آپ سنجیدہ گفتگو کر رہے ہیں، اور شروعات میں آپ نے بدتمیزی کی، وہ اس طرح سے مجھے بات کرنا پسند نہیں ہے۔ آپ کی بدتمیزی پر تھی کیا؟ وہ میں نے خیر، ابھی آپ صحیح بات کر رہے ہیں، اب بات کریے، اب بولیے، کیونکہ میں بدتمیز لوگوں سے نا بچتا ہوں، کیونکہ کچھ لوگ خود بھی بدتمیز ہوتے ہیں اور دوسرے سے بھی جو ہے نا بدتمیزی کہلوانا اور سننا مطلب ان کی فطرت میں شامل ہو جاتا ہے، تو میں بچتا ہوں ایسے لوگوں سے، کیونکہ مجھے منع کیا گیا ہے کہ بدتمیز لوگوں سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کرتے ہیں جیسا کہ بات بریلوی حضرات بہت زیادہ کرتے ہیں، امید کرتا ہوں آپ ان سے بچتے ہوں گے۔ ایسا کوئی نہیں ہے کہ ہمارے لوگوں میں کوئی زیادہ بات نہیں کرتا، ٹھیک ہے، یہ آپ کی غلط بات ہے اور جھوٹ بات ہے۔ اور اگر میں ثابت کر دوں پھر وہی بات، جب تم بولو گے تو دوسرا نہیں بولے گا۔ ابھی کہہ رہے ہیں کہ ہماری طرف نہیں، تم، آپ بولو گے تو میں سکون سے بات کرنا پسند کرتا ہوں، آپ سکون سے بول رہے ہو تو مجھے بھی اچھا لگ رہا ہے اور آپ کو بھی شاید اچھا لگ رہا ہوگا۔ آپ حوالہ بھیجیے، آپ کیا کہنا چاہ رہے تھے کہ آپ کوئی مجھے حوالہ دے رہے تھے؟ آپ آ رہا ہے، میں بھی سکون کہاں سے آ رہا ہے؟ کہاں سے آ رہا ہے؟ واٹس ایپ سے آ رہا ہے، باقی بتاؤ آپ کیسے بھیجیے آپ مجھے۔ نہیں، مطلب آپ کہہ رہے ہیں نا حوالہ آ رہا ہے، تو بتائیے، بھیج دیجیے آپ مجھے۔ سب کے تھرو آ رہا ہے۔ دیکھو، ایسے گفتگو لمبی ہو رہی ہے، یہ فالتو وقت ہے، کیونکہ اتنا وقت نہیں ہوتا کسی کے پاس میرے پاس سننے کے لیے، نہیں، عوام کے پاس سننے کے لیے بھی اتنا وقت نہیں ہوتا۔ بات کو جلدی کلیئر کیجئے کہ جس کا یہ عقیدہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے، جو کام بندے کر سکتے ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے، ایسا شخص انوار مکیہ کا گیا ہے، ٹھیک ہے،
میرے نزدیک امکان کذب الگ چیز ہے، وقوع کذب الگ چیز ہے. اگر کوئی امکان کذب کا عقیدہ ہے تو وہ ہرگز اہل سنت میں سے خارج، اہل سنت والجماعت سے خارج نہیں ہے، کیونکہ یہ عورت کے تحت آتے ہیں. اللہ رب العزت کا قرآن کریم میں ارشاد ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہے. اگر ہم اس کی قدرت سے کچھ چیزیں خارج کر دیں گے تو اللہ کا عاجز ہونا لازم آئے گا. اور اللہ رب العزت عجز سے منزہ ہے، مبرہ ہے، پاک ہے، صاف ہے. دیکھو ایک حوالہ میں نے ابھی، آپ نے اس سے پہلے ابھی آپ نے ایک بات کہی تھی کہ آپ کے چاروں اکابر کافر ہیں. میں نے پوچھا کہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی علیہ الرحمہ بھی؟ آپ نے کہا جی. میں نے کہا ان کو جو کافر نہ کہے، آپ نے کہا کافر ہوگا. یہی آپ کے اعلیٰ حضرت کا بھی اصول ہے؟ یہ شریعت کا اصول ہے، اعلیٰ حضرت کا ہی نہیں، شریعت کا اصول ہے. حدیث سے یہ ثابت ہے کہ کسی مسلمان کے ایمان میں کسی نے شک کیا تو خود شک کرنے والا کافر ہو جائے گا، اور اگر کسی کافر کو مسلمان مانا اس کے کفر کو جانتے ہوئے تب بھی جو ہے کافر ہو جائے گا. اور یہ حوالہ دے دیجیے، بہت اچھی بات ہے. مجھے حدیث سنا دیں اور حدیث کا حوالہ دے دیں. یہی حدیث لیجیے، پہلے یہ حوالہ لے ہی لیجیے آپ. کسی کافر کے کفر میں اگر شک کیا تو خود جو ہے شک کرنے والا ہی. ہاں یہ حدیث ہے نا، حدیث آپ کے نزدیک حدیث ہے، یہ حدیث کا مجھے حوالہ دیجیے. کیا چیز آپ نے کہا نا یہ حدیث ہے، حدیث کا حوالہ دیجیے مجھے. اچھا، تو آپ کو معلوم نہیں ہے کہ یہ حدیث ہے؟ نہیں، مجھے بتا دیجیے نا آپ حوالہ. ہاں میں دے رہا ہوں. ایک حوالہ میں نے آپ کے پاس بھیجا ہے، اسے ذرا نوٹ کر لیں. اب ایک بات میں اور آپ سے پوچھتا ہوں، آپ کے جو پیر سید مہر علی شاہ ہیں ان کو آپ کیا مانتے ہیں؟ اہل سنت والجماعت سے داخل مانتے ہیں یا خارج مانتے ہیں؟ لیجیے پہلے یہ جناب حوالہ آپ کے پاس پہنچ گیا، اس کو ذرا پڑھیے ذرا. میرا سوال ایک اور ہے. سوال نہیں، پہلے اس کو پڑھیے. تم یہ سوال جو لٹکائے پھرتے ہو، تم میری بات سن نہیں رہے ہو، نہ میری باتوں کا جواب دے رہے ہو. تم اپنی الگ سے گھوٹا گھاٹی کر رہے ہو. بات کرنے کا یہ انداز نہیں ہوتا ہے. میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ آپ کے نزدیک ہر وہ، خاموش رہیے، خاموش. آپ دیکھو میری بات نہیں سن رہے ہو اور اپنی جو ہے بولے چلے جا رہے ہو. میں نے آپ سے یہ معلوم کیا تھا کہ جس کا یہ نظریہ ہو، جس کا یہ عقیدہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالی جھوٹ بول سکتا ہے، ایسا شخص آپ کے نزدیک مسلمان ہے یا کافر ہے؟ آپ نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا ابھی تک. میں نے کہا کہ امکان کذب، اگر کوئی امکان کذب کا عقیدہ رکھتا ہے. اچھا، امکان کے معنی کیا ہیں؟ امکان کے معنی کیا ہیں؟ قدرت کے تحت آنا، ممکن ہونا کسی شے کا ممکن ہونا، یعنی جھوٹ کا ممکن ہونا. اللہ تبارک و تعالی ممکن ہے کہ جھوٹ بول سکتا ہے نا؟ آپ کے نزدیک ممکن ہوا نا؟ اس کے معنی مجھ سے سنو. بتاؤ. اللہ رب العزت اس بات پر قادر، امکان کذب پر قادر ہے، لیکن وہ کرے گا نہیں، کیونکہ اللہ رب العزت تمام عیوب سے منزہ ہے، مبرہ ہے. ایک منٹ تو یعنی آپ کا ایک منٹ اب ہماری بات سن لیجیے نا. یعنی آپ کا یہ شائبہ اس طرح ہوا، آپ نے. جناب اختر صاحب میری بات سن لیجیے. میں نور حسن بول رہا ہوں، اختر نہیں. نور حسن بھائی، جو بھی نام ہے بہرحال آپ کا. نور حسن صاحب، آپ یہ جو اردو متن آپ نے بھیجا ہے، یہ اردو متن قابل قبول نہیں ہوتا ہے. عربی متن بھیجیے میرے پاس. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہو، عربی متن کے ساتھ ہو، کس نے ترجمہ کیا ہے؟ کوئی ترجمہ الٹا سیدھا بھی کر دیتا ہے. بخاری شریف کا یہ حوالہ ہے. اردو متن تمہیں نہیں آتا کیا؟ نہیں بھائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اردو میں کہا تھا کیا؟ نہیں. اچھا، اس کو نہیں مانتے ہیں. یہ کتاب بھی آپ ہی کے جو ہے گھر سے لکھی ہوئی ہے، سمجھے؟ یہ جو حوالہ ہے یہ آپ ہی کے گھر کا حوالہ ہے، اور یہ ایک دو دیوبندیوں سے نہیں بلکہ میں نہ جانے کتنے دیوبندیوں سے جو ہے گواہی دلوا دوں. اب کسی دیوبندی کو لائن پر لیجیے، پہلے اس پر بات کرتے ہیں. اب دیکھو، پہلے پڑھ لکھ لو. سنو پہلے پڑھ لکھ لو، ٹائم ضائع مت کیا کرو کسی کا. پہلے پڑھ لکھ لو آپ.
آپ کہہ رہے ہو کہ میں اس حدیث کو نہیں مانوں گا، یہ کارگر نہیں ہے، یہ آپ کے نزدیک معتبر نہیں ہے۔ آپ یہ کہہ کر بھاگ نہیں سکتے، میں نے کہا ہے کہ نبی دنیا میں کوئی دیوبندی ابھی تک ایسا پیدا نہیں ہوا جو نور حسن کو بھگا دے، ٹھیک ہے؟ صحیح سے بات کرنے والا کبھی بھی نہیں بھگا سکتا۔ جیسے آپ بات کر رہے ہیں، صحیح بات کر رہے ہیں، ایسے لوگ سنو ایسے لوگوں سے میں بات سنو تو یار، ایسے لوگوں سے میں بات کر لیتا ہوں جو صحیح سے بات کرتے ہیں، مگر آپ بھی اپنی والی پہ آ رہے ہیں، دھیرے 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 آپ بولے چلے جا رہے ہیں، دوسرے کی سننے کو تیار نہیں ہیں آپ، سمجھے جناب؟ آپ دوسرے کے سننے کو تیار نہیں ہیں اور جواب دینے کو بھی تیار نہیں ہیں۔ میں نے معلوم کیا تھا ابھی، تو آپ نے کہا امکان کذب، یعنی اللہ تعالیٰ کذب پر قادر ہے، یعنی جھوٹ پر قادر ہے، یہ آپ نے کہا نا؟ ممکن اللہ تعالیٰ کے لیے ممکن جو ہے آپ نے مانا، ممکن مانا نا، کہ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے، مانا نا آپ نے ممکن۔ اچھا ممکن مانا کہ نہیں مانا؟ شائبہ کیا کہ نہیں کیا کہ ہاں اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے؟ شائبہ ہے کہ نہیں؟ گمان ہے کہ نہیں؟ ایک منٹ پہلے، نہیں دیکھیے کیا نام ہے آپ کا؟ کیا نام؟ اچھا آپ کا نام؟ انشاءاللہ اس پہ بھی جواب دے دیں گے، سن تو لیجئے یار، سن تو لیجئے۔ دیکھیے قرآن پاک میں جو میں بتانا چاہ رہا تھا وہ بھول گیا تمہاری اس آیت کے چکر میں، تم نے یہ آیت پڑھی، اب میں اس کے تعلق سے بتا دوں۔ قرآن پاک میں آیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس قرآن کے ذریعے، ٹھیک ہے، اس قرآن کے ذریعے بہت سارے لوگوں کو ہدایت عطا کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس قرآن سے بہت سے لوگوں کو ہدایت ہوتی ہے اور بہت سے لوگ اسی قرآن کو پڑھ کر گمراہ ہو جاتے ہیں۔ جیسے کہ آپ نے پڑھا ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور ترجمہ کیا اپنی طرف سے کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے۔ تو شے کی تعریف کیجئے کہ شے ہے کیا، شے کی تعریف کیجئے۔ اب جو یہاں دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں نا، یہاں دھوکہ آپ دے نہیں سکتے، آپ پھر بھی بہرحال بہت سارے دیوبندیوں سے اچھی بات کر رہے ہیں آپ۔ شے کی تعریف کر رہا ہوں جی کیجئے۔ ابھی آپ کے نزدیک جو کتاب اور میرے نزدیک جو کتاب معتبر ہے شرع عقائد، اس میں لکھا ہے شے کہتے ہیں موجود کو، موجود چیز کو شے کہتے ہیں۔ اب بتائیے جھوٹ کا وجود ہے یا نہیں ہے؟ یہ موجود ہے یا نہیں ہے؟ تو سنیے، اب سنیے ایک منٹ، سنیے اب میری بات، جی سنیے اب میری بات۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جھوٹ کہاں ہے، ثابت کیجئے۔ میں نے کر دی آپ کے نزدیک، اور سنیے میری پاری بات، آپ کے نزدیک بھی وہ کتاب معتبر العقائد النصفیہ، جس کی شرح عقائد النصفیہ کے نام سے مشہور ہے، شرح عقائد آپ بھی پڑھاتے ہیں، آپ کے یہاں بھی معتبر ہے، میرے یہاں بھی معتبر ہے۔ اس کتاب میں اب خاموش رہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جھوٹ کہاں ثابت ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جھوٹ دکھلائیے مجھے۔ کذب کا وجود ہے، دیکھو وقوع کذب نہیں لگا سکتے آپ۔ ارے اچھا ایک منٹ، آپ نے بچپن میں ایک کتاب پڑھی ہوگی، سنیے پہلے بات سنیے، جو اردو کی سنیے تو یار، ارے کتنا بول رہے ہیں یار، کسی کی دوسرے کی بات بھی سن لیا کرو۔ میری پوری بات ارے ڈھنگ سے بات تو سنو ذرا، بک بک کیے چلے جا رہے ہو یار، ڈھنگ سے بات سنو ذرا۔ تم نے بچپن میں ایک کتاب پڑھی ہوگی، ٹھیک ہے، پہلی کتاب، جس میں لکھا ہے کہ اللہ ایک ہے، وہ پاک ہے، بے عیب ہے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالی پاک ہے اور بے عیب ہے اور ہر عیب سے پاک ہے، تو پھر آپ نے، ایک منٹ خاموش رہیے، آپ نے ایسا عیب کیوں اللہ تبارک و تعالی کی طرف جو ہے شامل کیا کہ جو سب سے بڑا عیب ہے، سب عیبوں کا سردار ہے، یعنی جھوٹ جو ہے سارے عیبوں سے بڑا خطرناک ہے، سارے عیبوں سے خطرناک کیا ہے؟ جھوٹ۔ اب ہو گیا۔ اور قرآن میں سنو، اب قرآن، خاموش رہیے، اب میری بات سنیے، قرآن پاک میں آیا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اصدق من اللہ حدیثا، اور کون ہے جو اللہ سے سچا ہو؟ ہے کوئی جو اللہ سے سچا ہے؟ ہو گئی آپ کی بات مکمل؟ آپ سے پوچھ رہا ہوں، پہلے جواب دیجئے۔ قرآن اعلان کر رہا ہے اللہ تبارک و تعالی سے زیادہ سچا کون ہے؟ سنتا رہوں، میری بات بھی اب سنو گے نا؟ اب میں نے آپ کی بات بہت سنجیدگی سے سنی، اب میری بات سنو۔ تم سن ہی کہاں رہے ہو میری بات کو؟ میں ادھر اپنی بات بتا رہا ہوں، تم سن ہی نہیں رہے ہو کچھ بھی۔
اور میں جو میری بات نہیں سنتا ایسے لوگوں سے میں بات کرنا پسند نہیں کرتا. آپ نے ابھی تک اچھا مجھے سیدھی سیدھی بات بتائیے, آپ کا ذہن یہ ہے نا, آپ کا وہم یہ ہے نا, آپ کا گمان یہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے نا؟ پہلے جواب اپنی بات آگے کہیے گا, پہلے اس بات کا جواب دیجئے. ہے نا آپ کا یہ ذہن کہ ہاں اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے, جھوٹ پر قادر ہے؟ جواب دیجئے پہلے. ارے یار کتنے بدتمیز آدمی ہوتے ہو یار تم لوگ, کتنے بدتمیز آدمی ہوتے ہو, کسی دوسرے کی بات کا جواب ہی نہیں دینا چاہتے یار. میں تو سوچ رہا تھا کہ شاید تم صلاحیت مند ہو, عقل مند ہو اور اچھے سے بات کر سکتے ہو, مگر تم بھی انہی چوروں میں سے چور نکلے یار. امکان کذب والا عقیدہ جو آپ جنہیں حضرت غوث اعظم کہتے ہیں, مولانا عبد القادر جیلانی, ان کا بھی یہی عقیدہ ہے. لیکن معاذ اللہ استغفر اللہ, وہ کیا کہتے ہیں, وہ کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے؟ سنو گے نا تو تم نے حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ پر بھی جو ہے معاذ اللہ الزام لگا دیا, فتویٰ لگا دیا. جھوٹ کا کوئی تو ایسا وضو چھوڑ دو کہ جہاں تم جو ہے جھوٹ نہ بولو. دیوبندیوں کا خدا بھی جھوٹ بول سکتا ہے, اور دیوبندی تو ہر بات میں جھوٹ بولتا ہے. اتنی تمہارے اندر دیوبندی تو ہر بات میں جھوٹ بولتا ہے. سن لو, پہلے مجھے اس بات کا جواب دو کہ تمہارا ذہن و گمان, تمہارا وہم یہ ہے کہ نہیں کہ ہاں اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے؟ کی ذریت کا جنازہ نکل جائے گا. پوری بات ارے جناب پہلے مجھے تو جواب دو نا, اس بات کا گھما پھرا کیوں رہے ہو؟ جو میں پوچھ رہا ہوں مجھے تو میری بات کا جواب دو, ادھر ادھر کیوں گھما رہے ہو؟ پہلے مجھے میری بات کا جواب دو. تمہارا یہ ذہن و گمان ہے کہ نہیں, تمہارا یہ وہم ہے کہ نہیں کہ ہاں اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے؟ دوں گا. جھوٹ پر شائبہ ہے کہ نہیں تمہارا؟ سنو گے تبھی تو جواب دوں گا. تو اس بات کا جواب دو میری. خاموش رہو, 1 منٹ میری بات بالکل خاموشی سے سن لو. تم یار بات کہاں کر رہے ہو, تم میری بات کا جواب ہی نہیں دے رہے, تم میری بات کا جواب نہیں دے پا رہے ہو, تو تم سے بات کر کے فائدہ کیا ہوگا یہ بتاؤ. تمہارا یہ ذہن و گمان ہے کہ نہیں کہ ہاں اللہ جھوٹ بول سکتا ہے؟ میری بات پوری سن لو. ارے یار جواب دو پہلے میری بات کا, اس بات کا جواب دو ہاں نا میں. تمہارا یہی وہم ہے نا, تمہارا یہی گمان ہے نا کہ ہاں اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے. میں پکا کہہ سکتا ہوں کہ تم امکان اور وقوع میں فرق ہی نہیں پتا ہے, تبھی ارے ان دونوں کو ایک مان رہے ہو اور ان دونوں کو ملا رہے ہو. اور وقوع میں اگر تمہیں فرق ہو, اچھا تو میں نے یہ تو نہیں کہا کہ تم نے یہ کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول چکا ہے. میں نے یہ کہا ہے کہ تمہارا یہ نظریہ ہے, تمہاری پوری جماعت کا یہ نظریہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ پر قادر ہے, جھوٹ بول سکتا ہے. تو جب جھوٹ بول سکتا ہے تو یہ قرآن پاک سچی کتاب کیسے ہو سکتی ہے؟ جب اللہ ہی جھوٹ بول سکتا ہے تو نبی جھوٹ نہیں بول سکتے, رسول جھوٹ نہیں بول سکتے تمہارے نزدیک؟ کا ہونا یہ ایپ میں سے ہے. اچھا ایک منٹ کیا 1 منٹ خاموش, آپ خاموش رہیے, میں تمہیں قدرت گناتا ہوں. کیا قدرت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے؟ کیا یہی قدرت ہے؟ تو پھر مجھے خاموش رہیے. تو پھر قدرت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ چوری بھی کر سکتا ہے. خاموش رہیے, خاموش. تمہیں قدرتیں گنواؤں, پھر اب تمہیں قدرتیں گنواؤں. ارے سنو نا یار, تم بات سن نہیں رہے. خاموش رہیے, میں تمہیں قدرتیں گنواؤں. پھر تمہیں یہی نہیں معلوم کہ قدرت ہے کیا؟ کیا قدرت یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے؟ کیا قدرت یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے چوری کر سکتا ہے؟ کیا قدرت یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ زنا کر سکتا ہے؟ یہ قدرتیں ہیں, ان کو تم قدرتیں جانتے ہو؟ مجھے یہ بتاؤ, ان کو تم قدرتیں جانتے ہو؟ قدرت جانتے ہو اللہ تعالیٰ کی کہ اللہ زنا کر سکتا ہے, اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے, اللہ تعالیٰ چوری کر سکتا ہے, اللہ تعالیٰ ڈاکہ کر سکتا ہے, اللہ تعالیٰ کسی کو قتل کر سکتا ہے؟ یہ اللہ کی قدرت ہے, کیا رہا یہ اللہ کی قدرت ہے, اس کو تم قدرت مانتے ہو؟ دیکھو جناب حضرات آپ سن رہے ہیں, دیکھیے اللہ تعالیٰ کی قدرت میں یہ شامل کر رہے ہیں کہ اللہ جھوٹ بول, سننا دیکھ رہے ہیں حضرات. اب ایسے لچے لفنگوں سے بات کیا کرنی, ایسے لچے لفنگوں سے میں بات نہیں کرتا ہوں, اور اب یہی فون کٹ کر رہا ہوں کیونکہ انہوں نے یہ ظاہر کر دیا کہ یہ قدرت اس چیز کو مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے, جھوٹ پر قادر ہے, اللہ تعالیٰ چوری کر سکتا ہے, چوری پر قادر ہے, اللہ تعالیٰ ہر برے کام کر سکتا ہے, ہر برے کام. جبکہ قرآن فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ سچا کوئی نہیں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے, اللہ تعالیٰ بے عیب ہے. اور یہ وہابی دیوبندی اللہ تعالیٰ کے اندر عیب شامل کر رہے ہیں. اب اس لیے میں ان سے بات نہیں کر سکتا.
चलो जाओ, अब तुम जाओ, सुनोगे नहीं दूसरे की। अस्सलामुअलैकुम नूर हसन भाई, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। हमने जो आपसे ऑयल मंगाया था बहुत ही फ़ायदा किया है, लोगों को भी दी हूँ, उन लोगों को भी बहुत फ़ायदा किया है। वो लोग हमसे दोबारा मंगाए, बोलते कि ये बहुत ही अच्छा है, और बहुत सारे लोग लिए और हम भी वही सब लगा रहे हैं, बच्चे को भी लगा रहे हैं ऑयल। और आपने मुझे इस बिजनेस में शामिल किया और मुझे बहुत ही मतलब फ़ायदा है, इसमें मुझे इनकम भी हो जाती है घर के खर्चे पूरे करने की। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया नूर हसन भाई।